سوال یہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ معاملات سے متعلق کہ ہم ان کے ساتھ کیسا معاملہ رکھ سکتے ہیں، ان کے تہوار میں شریک ہو سکتے کہ نہیں، ان کے ساتھ کیا کر سکتے کیا نہیں۔ تو دیکھیے، اس کے بارے میں صرف مسئلہ تہوار وغیرہ کا نہیں بلکہ ایک اصولی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہر مسئلہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، اگر جہاں تک دنیاوی معاملات ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان سے تعلقات رکھنا ہے، ان کے ساتھ تجارت کرنا ہے، ان پر احسان کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسے نہیں روکا۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، کہ جن غیر مسلموں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، تمہارے ساتھ لڑائیاں نہیں کی ہیں، تمہیں مارا نہیں ہے، ان تبرهم، ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، احسان کرو، نیکی کرو۔ اللہ اسے نہیں روکتا۔ تو اللہ رب العالمین اس بات سے بالکل نہیں روکتا کہ ایک مسلمان کسی غیر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ بھلائی کرے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر آپ غیر مسلم کے ساتھ بھلائی کریں، احسان کریں، اس کی مدد کریں، اس کی ہیلپ کریں، تو یہ بری بات نہیں ہے بلکہ اسلام کی نظر میں یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک صحابی کے تعلق سے ایک حدیث پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی گئی کہ ان کے گھر میں گوشت بنا، کھانا بنا، تو انہوں نے پوچھا کہ پڑوسی کو بھیجا گیا کہ نہیں؟ پڑوسی یہودی تھا، کہا ان کے پاس بھیجا گیا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو یہودی ہے۔ تو کہا کیا ہوا یہودی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ تو اگر کوئی ہمارا پڑوسی نان مسلم ہے تو وہ بھی اس بات کا مستحق ہے کہ ہم اس کا دھیان رکھیں، وہ بیمار ہے، پریشان ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کی ہیلپ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں۔ تو دنیاوی معاملات میں جہاں جہاں بھی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، مدد کریں، احسان کریں، اچھا سلوک کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دین ان کا الگ ہے اور آپ کا دین الگ ہے۔ قرآن نے صاف طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی بٹوارا نہیں۔ ان کا دین ہے، وہ اپنی طرح سے کریں، ان کا مسئلہ ہے، ان کو رائٹ ہے، اور ہمارا دین ہے، ہم اپنی طرح سے کریں گے۔ اگر ہم اسلام کو مانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی اور دین کے کسی پارٹ کی ہم کاپی نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہم یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہو تو آؤ آپ ہمارے دین کے ان باتوں کو، ہمارے ان عبادات کو انجام دو۔ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر مسلمان نہیں ہے اور نماز پڑھ بھی لے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی ہمارا دین یہ ہے کہ جب تک اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو ہماری کسی بھی عبادت میں شریک ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آپ مسلمان ہو کہ کسی اور کی عبادت میں جا کے عبادت میں حصہ لیتے ہیں تو آپ کو اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں، ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی دین پہ رہ سکتا ہے، دو دین پہ نہیں رہ سکتا۔ ایک آدمی کا بیک وقت دو دین نہیں ہو سکتا، کوئی ایک ہی دین ہو سکتا۔ تو دنیاوی معاملات میں اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، کیونکہ مسلمان غیر مسلم کے ساتھ اٹھ نہیں بیٹھ سکتا، معاملات سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسلام نے پوری اجازت دی ہے، بلکہ حوصلہ افزائی کی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بہتر سلوک کریں، ٹھیک ٹھاک ان کے ساتھ رہیں، ان کو تکلیف نہ دیں، ان کو ستائیں نہیں، ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تک دین کا مسئلہ ہے، ہم چونکہ مسلمان ہیں، اس لیے ہمارا جو دینی معاملہ ہے اس میں ہم اسی کو فالو کریں گے، اسی پر عمل کریں گے، کیونکہ اسلام نے ہمیں اس پر سختی سے پابند کیا ہے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ نہیں سکتے، اور ہم مسلمان ہیں تو ہم کسی اور کے دین میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مسلمان ہیں، مسلمان ہی رہیں گے۔ یاد رہے کہ یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ایک غیر مسلم کا کوئی تہوار ہے، دینی تہوار ہے، اگر ہم اس کی عبادت میں شریک نہیں ہوں گے تو شاید اس کو برا لگے گا۔ لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ آپ کا جو عید کا تہوار ہے، ایک غیر مسلم آپ کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتا ہے، لیکن کیا آپ یہ اس کو دعوت دیں گے کہ جو ہماری نماز ہو رہی ہے، ایک غیر مسلم آئے اور ہماری صفوں کے بیچ میں کھڑا ہو جائے، نماز بھی پڑھے، کیا آپ اس کو اجازت دیں گے؟ یا کوئی خود سے آ کے ایسا کرے گا؟ نہیں۔ تو دیکھیے، عید کے معاملے میں جہاں تک گنجائش ہے آپ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، وہ آ سکتے ہیں، لیکن یہ جو عبادت کا مسئلہ ہے، جہاں سے عبادت کا معاملہ شروع ہوتا ہے وہاں سے پابندیاں شروع ہو سکتی ہیں۔ نہ ہم اس مذہب کی عبادت کو اپنا سکتے ہیں، نہ وہ ہمارے مذہب کی عبادت اپنا سکتے ہیں۔ وہ اپنے مذہب پر ہیں، ہم اپنے مذہب پر ہیں۔ مذہب سے ہٹ کر جو انسانی تقاضوں کی باتیں ہیں اس میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ خلاصہ یہ کہ جہاں تک دنیاوی معاملات کی بات ہے تو ان میں آپ ان کے ساتھ ہر طرح کا جائز رویہ رکھ سکتے ہیں، جائز معاملہ اختیار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے تو دین کو آپ خلط ملط نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کا دین ان کے پاس رہنے دیں، اپنا دین اپنے پاس رکھیں۔ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان کے ساتھ معاملہ کریں۔